صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے گا، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں بس کافی ہے۔ میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے، خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں سب سے پہلے، آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات ہوتی۔ اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے، کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے، ایک بندہ قید میں ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی، یہ شرطیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اسنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے،
دروازہ توڑ کر نکل آیا۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے اپنے پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگا دیے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی، نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کر لیا تو تو مومن کامل۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے، تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا، زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو
ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس پہ ملحوظ رکھو. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہے، کالا رنگ ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے. جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزو مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ لیتے، ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صحابہ تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی ہے. آپ نکاح فرمائے. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں، سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی، سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں
سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا۔ حضور مسکرائے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے۔ جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ، اس پر سب کو آپ آدھارت رکھو۔ ایک صحابی انس بن نزیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو، سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو، ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا، اگر رشتہ حضور سے نہ ہو تو، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ انس بن نزیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اور ایک ذرے کے برابر خطا کرتے ہو اللہ ناپسند فرما لے تو بے شمار سزا بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ لیکن اے مسلمانوں، اپنی خلقت پہ ناز کرو، جو تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کل سے 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا مگر اظہار مشیت نہیں فرمایا، لفظ کل فرما کر مخلوق کو تخلیق فرما دیا، چاند اپنی جگہ پہ، سورج اپنی جگہ پہ، ذرے اپنی جگہ پہ، دریا اپنی جگہ پہ، پہاڑ اپنی جگہ پہ، شبنم اپنی جگہ پہ، چشمے اپنی جگہ پہ، جھرنے اپنی جگہ پہ، خدا نے فرما دیا کل مخلوق تخلیق، لیکن اپنی حیثیت کو پہچانو۔ ابھی عزیز القدر نے، وہی بے گرامی نے آپ کے سامنے وقت اور حالات کے پیش نظر کی گفتگو کی ہے، اسے دلوں میں رکھیے کہ آج ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا تا انتہا اللہ نے آپ کی حیثیت کیا رکھی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا رکھا ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ فرشتے یا جنہ، 18,000 مخلوق کو رب نے تخلیق فرمایا، لیکن کسی کی خوبی کا ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مگر عزیزو، آپ کو پیدا فرمانا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو فرشتوں کے درمیان رکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو سنو، ہر علم فائدہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، ہر علم فائدہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ علم فائدہ دینے والا ہوتا ہے جس علم کے ساتھ فضل ہو، جس علم کے ساتھ فضل ہوتا ہے۔ فرشتے بڑے فضل و کمال والے تھے، لیکن کچھ دیر کی صحبت ملی عزازیل کی، تو جب عزازیل کی صحبت ملی تو ذرا خیال کرو، علم تو رہا
مگر فضل کے قریب وہ نہ رہے، علم کے قریب رہے، تو اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں کہ انی اعلم، اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء۔ اتنا بڑا علم، انسان پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی کچھ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ میں بہت ہلکے میں گفتگو کرتا ہوں اس لیے تاکہ آپ سمجھیں، مجھے مفتی صاحبان کو نہیں سمجھانا ہے، یہاں سبھی کے ساتھ یہ منصب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، بہت ہلکے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی آدمی جب پیدا ہوگا جبھی تو اس کی خصلت پتہ چلے گی۔ بچہ پیدا ہوا تو روز اول سے ہی اب لوگ اسے نہار کے دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے، روتا ہے کہ نہیں روتا، اگر نہیں روتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بخار آ گیا بہت تیز تو پورا گھر ڈر جائے گا کہ کہیں ایسا نہ اس کا دماغ خراب ہو جائے، کہیں اب نارمل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ روتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، تو اب وہاں سے تبصرے شروع ہوتے ہیں کہ یہ بڑا شریر ہے اور بڑا شریف ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے جیسے اس کے دن گزرتے جاتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی شرارت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی شرافت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہیں سے اس کی پہچان بنتی ہے کہ یہ شریف ہے اور یہ شریر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وجود نہیں ہوگا صفت کا پتہ چلے گا؟ آدمی موجود ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا، ہے نا؟ اب موجود نہیں ہے تو پتہ چلے گا؟ کوئی باپ یہ کہے کہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، بولیے اس کی یہ بات معتبر ہوگی؟ ولایت کے آثار جب تک نمودار نہیں ہوں گے باپ کے کہنے کو مانا جائے گا۔ اس نے کہا بہت بڑا ولی ہوگا، لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ پیدا ہوا تو وہ شرارت کر رہا ہے، تو باپ کا قول سچا ہوا؟ بولو بھائی، نہیں ہوا نا؟ تو پہلے وجود ہوگا پھر صفت، پہلے موصوف پھر صفت، موصوف ہے ہی نہیں اور صفت کا چرچا۔ ذرا خیال فرمائیے آپ، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کیا کہا؟ فیہا من یفسد ویسفک الدماء، وہ آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح و پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم والے فرشتوں کو تاکید کر دی کہ انی عالم ما لا تعلمون، اپنے علم پر اتراؤ نہیں کیونکہ تمہارا علم محیط ہے، میرے علم نے تمہارے علم کو گھیر رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو دیکھو اب جب پیدا کرنا ہوا رب تعالیٰ کو تو کہاں سے پیدا کیا؟ ذرا بھائی صاحب نظرانے بند کر دیجئے ورنہ ایک بھی یہاں نظر نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں روز اسی میں رہتا ہوں، بھائی میرے پاس رکھ دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے بانٹوں گا۔ کہاں گیا نظرانا؟ لو آج تو میں مجھے سرپرست بنایا تو میری ذمہ داری میں سب آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت رکھیے حضرت تقسیم کریں گے جنہیں مگر ماشاءاللہ ہو تو سفارش آنے لگا، زیادہ دیر نہیں ہوگا، بس آدھا گھنٹہ اگر آپ لوگ مہربانی کر دیا تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ وقت کافی ہوگا، اب اس میں خطاب کا بہت ماحول نہیں ہے، بس خیال کیجیے مشیت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب انسان کو پیدا فرمانا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا اس کا ذکر، کہاں سے پیدا کیا اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ ذرا خیال کیجئے، سورج پیدا کیا اللہ نے ذکر نہیں کیا کیسے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا، اس کا ذکر نہیں۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے اس انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں کھڑک دے دی۔ اچھا یہ مٹی کیسی تھی؟ یہ مٹی کیسی؟ بڑی بدبودار مٹی۔ مٹی کیسی؟
بڑی بدبودار مٹی، بہت ہی غلیظ مٹی، کیچڑ، بدبودار کیچڑ، قرآن میں جگہ جگہ تذکرے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنی گندگی اور ناپاکی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اٹھایا، تو جب انسان کو اٹھایا تو اس کی جب صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو قبیح صورت نہیں بنائی، بد صورت نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے کہ میں وہ قادر ہوں کہ غلیظ پانی سے، غلیظ مٹی سے اس انسان کو میں نے اٹھایا، لیکن اس کی صورت میں نے حسین رکھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو احسن صورت کو بنایا۔ اپنی حیثیت کو پہچانو مسلمان، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ تمہیں رب نے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ افسوس کہ آج اس دور میں ہم اپنے آپ کو بہت کمزور اور بہت ناتواں محسوس کر رہے ہیں۔ بولو بھائی، سنو گے؟ آپ کی توجہ میری طرف سے ہے، کیونکہ یہ چاچا کی طرف ہے نا، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا تمہارا مستقبل ہے نا، یہ مستقبل ہے۔ تو آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی جوانی میں بھی ڈراؤ نہیں، اسی جوانی میں کچھ ایسا کر لو کہ جو وقت آخر ہو تو ذلت اور رسوائی کا نہ ہو، عزت و سرفرازی کا ہو، اور جب قبر میں جاؤ تو فرشتہ بھی پکار کے کہے نوم کا نومت الانوس، سو جاؤ ایسے۔ سمجھ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف خوبصورت بنا کے چھوڑا نہیں تمہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا، عزت کا تاج بھی عطا فرما دیا، اشرف المخلوقات آپ کو فرمایا ہوا ہے، ساری مخلوق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ سورج میں جانا چاہتے تو جا سکتے ہو، سورج کو مسخر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو، میری زحل تعارف جو کچھ بھی ہے سب آپ کے لیے مسخر۔ اتنی حیثیت، اتنا وقار آپ کو عطا فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مسلمانوں ذرا خیال کیجئے کہ احسن صورت، لیکن یہ اصول ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، جہاں سے ابتدا ہے وہیں پہنچنا ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہیں پہنچنا ہے۔ تو عزیزو، جس خدا نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے، ہمیں پھر اسی رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو دیکھو، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوگی، چاہتے ہو کہ عزت ملے وقار ملے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں وہی عزت والا ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ تو ضروری ہے پرہیزگاری، تقوی شعاری۔ اے طالبات علوم دینیہ، شاید آپ بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، جب آپ نے ناظرہ پڑھنا شروع کیا تھا تو اس وقت آپ نے سورہ بقرہ جیسے ہی شروع کیا الف لام میم، ٹھیک، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بڑی بے مثل و بے مثال بے نظیر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن اس کتاب کا فائدہ کون حاصل کرے گا؟ فوراً رب تعالیٰ نے تاکید فرما دی، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہدی للمتقین، صرف قرآن کا حافظ فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ کب اسے ملے گا کہ جب وہ تقوی شعار بن کر اس قرآن کی حفاظت کر کے زندگی گزارے گا، تو اس کا فائدہ اسے تو قبر میں نہیں ملے گا۔ لیکن سنو، یہ حافظ، یہ عالم جب میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ سب کی زبانوں میں تالے رکھے گا، لیکن ان کی زبانیں کھول کے رکھے گا جو تقوی کے ساتھ پہنچیں گے۔ ماں باپ کو عزت کا تاج مل جائے گا، ماں باپ کو
ان کے علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پہ عزت کا تاج مل جائے گا. یہی نہیں، حافظ قرآن ہے تو 7 اوپر کی پشتیں 7 نیچے کی پشتیں بخش دی جائیں گی. عالم ہے تو 14 پشتیں اوپر کی 14 پشتیں نیچے کی بخش دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اسی پہ بس نہیں، یہ ان کے لوگ اگر مدرسہ خلیۃ الکبریٰ للبنات میں آج جیسے انہوں نے ایک اسکوائر فٹ کے لیے اور جس نے جس سے جو بن پڑا کیا، یہ کام تمہارا ایسا ہے کہ کل میدان محشر یہ طالبات جو یہاں سے عالمہ فاضلہ بن کر جائیں گی، جن کے لیے آپ نے آرام کا انتظام کیا، پانی سے لے کے کھانا اور گھر و زمین تک، تمہارے عمل تو نہیں تمہیں بخشوا پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ غضبناک ہو جائے، لیکن اللہ جب غضبناک ہوگا تو یہ طالب علم جنہوں نے یہاں علم دین حاصل کیا ہے، سب کی زبانوں پہ تالے بند ہوں گے، لیکن اللہ ان کی زبانوں کو کھول کے رکھے گا. یہ رب کی بارگاہ میں عرضی کریں گی کہ اللہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا دنیا میں، اور تیرا حکم تھا ہل جزاؤ احسان الا الاحسان، کہ جو احسان کرنے والا ہے اس کے احسان کا بدلہ چکایا جائے. دنیا میں تو ہم نہیں چکا سکے، آج تو ہم ان پر ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حاضر ہیں. انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا، اے مولا تو اسے بخش دے. تو رحمت حق بہانا بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو، اب اسے جنت نہ لے جا کر جنت میں جگہ دے دو. نعرہ تکبیر، محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان مخدوم اشرف، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ.